بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ذوالکفل تھا۔ ان کو زنا کی بہت عادت تھی۔ وہ عورتوں کو کرائے پہ لے کر ان کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی نظر ایک حسینہ جمیلہ عورت پر پڑی۔ اس نے اس سے بات چیت کی، اس کے ساتھ کرایہ طے کیا۔ جب رات کے وقت وہ اس ذوالکفل نامی آدمی کے پاس آئی اور ذوالکفل نے اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہی، وہ عورت رو پڑی تو ذوالکفل نے پوچھا کہ اے عورت، تو روتی کیوں ہے؟ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تجھے مجبور کر کے نہیں لایا، تیرے ساتھ میں نے مزدوری طے کی ہے، اجرت طے کی ہے، تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ روتی اس لیے ہوں کہ آج زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں مجبور ہو کر زنا پر آمادہ ہوئی ہوں، کیونکہ میرے بچوں کا کوئی سہارا نہیں، کئی دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، تو آج میں مجبور ہوئی کہ میں بدکاری کے ذریعے کچھ کما لوں اور اس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں۔ جب ذوالکفل نے سوچا کہ یہ عورت جس نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، آج پہلی مرتبہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کو اس قدر فکر ہے، اور میں نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، مجھے کیوں فکر نہ ہو؟ اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس نے عورت کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، اور اللہ کی قدرت کہ اسی رات مر گیا تو اس کے جرم پورے گاؤں میں، پورے علاقہ میں مشہور تھا کہ یہ انسان مجرم ہے۔ لیکن جب صبح کے وقت لوگ اس کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو دیکھیے توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو کس قدر پسند ہے کہ اللہ ایک لمحے میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نہ جانے موت کس موڑ پہ آ جائے۔